معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جسے عرف عام میں بقرعید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اسلام کی سال کا آخری مہینہ، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جب اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو میدان کربلا میں امام حسین نے اپنے گھر بار کو لٹا دیا اللہ کے نام پر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی جانب سے جب حکم ہوا تو مینا کی وادی میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ گویا ہمارا اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی ہوتی ہے اس کی خوشنودی کے لیے، اور جب سال کا آخری مہینہ آتا ہے تب بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے نیک بندے نے قربانی کو پیش فرمایا۔ اچھا، یہ مہینہ اور یہ سنت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے قیامت تک، کہ جب تک اللہ اللہ دنیا کہتی رہے گی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار اور ان کی سنت پر عمل ہوتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو قربانی کا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس سے کچھ ملے گا، کچھ فائدہ ہوگا، کچھ ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھیڑ جو ہوتی ہے اس پہ ایک اون ہوتی ہے، تو عرض کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ، اور اون کے بدلے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اون کے بدلے بھی ہر ایک میں ایک نیکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن آدم کا اس ماہ میں، یعنی ان قربانیوں کے دنوں میں، اس سے زیادہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل نہیں ہے جتنا اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا ہے، یعنی قربانی دینا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہے اس ماہ میں اللہ کے نام پر، وہ اپنی ٹانگوں، اپنے سینگوں، اپنی آنکھوں، اپنے بالوں، اپنے کھروں سب کے ساتھ زندہ ہو کے آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی بخش دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت جب تک باقی رہے گی، جب تک دنیا میں اللہ اور اللہ
کے نیک بندوں کا نام لیا جاتا رہے گا۔ ہر سال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی رضا کے لیے قربانی لیتا ہے، اے میرے بندو میں نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، اب سال میں یہ دن ہیں کہ ان دنوں میں تم میری رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال سے قربانیاں کرو، جانوروں کو میری بارگاہ میں ذبح کرو۔ اللہ کے نام پر خون بہانا اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے زیادہ بڑا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جتنا ان دنوں میں، قربانیوں کے دنوں میں اللہ کے لیے خون بہانا ہے۔ اس سے مراد وہی ہے، خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ جاؤ دنیا والوں کو یہ بتاؤ کہ جو لوگ بت پرستی میں ہیں ان سے یہ کہہ دو یہ تمہارے بت، یہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ تم انہیں پکارو یہ سنتے ہیں، اگر ان سے مدد چاہو تو نہ یہ مدد کر سکتے ہیں، مدد وہ کرے گا جہاں میں اپنی پیشانی جھکا رہا ہوں وہاں تم بھی اپنی پیشانی جھکاؤ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا اچھا جو تم بات کہہ رہے ہو کیا واقعی یہ ہمارے خدا جھوٹے ہیں؟ اور تم جس خدا کے تعلق سے ہمیں بتا رہے ہو کیا واقعی وہ خدا تمہارا سچا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں لوگوں، موت اور زندگی جس کے قبضے میں ہے وہ ہم اور آپ کا خدا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے خدا، پتھروں کے بنائے ہوئے خدا یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے، تم انہیں کھانے کے لیے دو یہ کھاتے نہیں، تم انہیں پانی دیتے ہو یہ پیتے نہیں، یہ ہل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر قوم نے آپ کی ایک بات نہ مانی، معاملہ بڑھتا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چچا تھا آزر، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، والد صاحب کا نام طارق ہے، تو آپ انہی کی کفالت میں تھے۔ باپ چچا جو ہے وہ بت بناتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا، کہ ان لوگوں کا شعار یہ تھا مشغلہ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خداؤں کو بناتے تھے اور اپنے ہی بنا ہوئے خدا کو بازاروں میں بیچتے بھی تھے۔ عقل کا ایسا پتھر پڑا ہوا تھا کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم خدا خود بناتے ہیں اسے ہم بازاروں میں بیچتے ہیں تو یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہت سمجھایا مگر کسی نے نہ مانی، آپ ان کے خداؤں کے دشمن بنے۔ چچا نے ایک دن کہا کہ چلو بھائی ابراہیم تم میرے ساتھ چلو، ہم اپنے خداؤں کو بیچ کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مجبوراً گئے اور آپ نے جو بت آپ کے ہاتھ میں تھا آپ نے اس بت کو ایک گندے پانی میں ڈبکی لگائی اور بازار میں یہ اعلان کیا دیکھو یہ مٹی کے بنا ہوئے خدا ہے، نہ یہ نفع دیتے ہیں نہ کوئی نقصان دیتے ہیں، اگر جو چاہے انہیں خرید لے اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو چچا بولا بھائی یہ بتاؤ ہم تمہیں اپنی تجارت کرنے کے لیے لائے تھے، بڑھاوا دینے کے لیے، یا اس لیے لائے تھے کہ تم میری تجارت میں نقصان کرو؟ آپ نے فرمایا میں نے صحیح بات لوگوں کو بتا دی ہے کہ میں نے گندے پانی میں اس کے ڈبویا ہے، ڈبکیاں لگائی ہیں، اب جو چاہے وہ اسے خرید لے، نہ یہ سنے گا نہ یہ مدد دے گا۔ واپس آئے۔ اب جب لوگوں کو ان کا ایک میلہ سالانہ ایسا آتا تھا جس میں وہ سال میں ایک دن کا متعین تھا کہ اس دن ہم میلے میں جائیں گے اور اپنے معبودوں کے پاس وہ طرح طرح کی اشیاء کھانے کی چیزیں رکھے جاتے تھے کہ یہ لوٹ کے ہم آئیں گے تب تک یہ برکت والی ہو جائیں گی پھر ہم انہیں کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بھی کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو میلے میں۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا، انا سقیم کا لفظ آیا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ لوگ چلے گئے، آپ نے ایک بلند آواز سے کہا جاؤ تم لوگ جاؤ، تمہارے پیٹھ پیچھے میں تمہارے خداؤں کا وہ حال کروں گا جو تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا۔
بعض لوگوں نے یہ بات سن لی تھی۔ آپ جب یہ سب لوگ میلے چلے گئے، آپ نے ایک بھاری سا ہتھوڑا اٹھایا اور بت خانے پہنچے۔ وہاں بتوں کے آگے کھانا اور پانی دیکھا تو ان بتوں سے آپ نے فرمایا، کیا ہوا تمہیں؟ تم یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ پانی تمہارے پینے کے لیے ہے، تم کیوں نہیں پی لیتے؟ ارے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، تم بولتے کیوں نہیں؟ آپ کو غصہ تھا، جلال تھا۔ آپ جو ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ نے دنیا میں آپ کو بھیجا تھا، تو آپ نے اس ہتھوڑے سے جو سب سے بڑا خدا تھا اس کو تو چھوڑ دیا، باقی سارے خداؤں کا کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی ناک توڑ دی، اور کسی کا جو ہے گلا کاٹ دیا، کسی کو بالکل جو پتھریلی زمین جیسا بنا دیا، بسمار بنا دیا۔ اس کے بعد وہ کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کاندھے پر ٹاک کے چلے گئے۔ اب لوگ واپس آتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو سلام کر لیں، وہ چیزیں جو ہم نے کھانے کی رکھی ہیں وہ ہم اٹھا لیں تاکہ وہ برکت والی ہو گئی ہوں گی، انہیں ہم کھائیں گے۔ مگر جب وہاں بت خانے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا حال، اور یہ کیسا؟ ہم نے تراشے، ہم نے بنائے، ہم نے یہاں رکھے، ہم ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، مگر آج کون سا دشمن ہے جو حال ہمارے خداؤں کا اس نے کیا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ کہنے لگے لوگ کہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ واقعی وہ ظالموں میں سے ہے۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ کچھ لوگ ان میں سے بولے کہ ایک شخص ہے، ہم نے اسے سنا ہے اپنے معبودوں کی برائی کرتے ہوئے، اور وہ ہے ابراہیم، ایک نوجوان ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بلایا گیا کہ اسے بلاؤ، مجمع لگایا گیا، بلایا گیا، بلاؤ اس نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے ہمارے ان معبودوں کی شان میں یہ گستاخیاں کیوں کی ہیں؟ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے پوچھنے لگے، اے ابراہیم یہ بتاؤ کیا یہ سب تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ فرمایا، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ آپ نے فرمایا ان کے بڑے سے پوچھو جو باقی بچا ہوا ہے۔ قالوا بل فعل كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ ان کے بڑے سے پوچھو جو بچا ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے اگر یہ بولتے ہیں۔ اب لوگ خود جانتے تھے کہ یہ بولتے تو نہیں ہیں، کہنے لگے ابراہیم تمہیں یہ تو پتا ہے یہ بول نہیں سکتے ہیں، یہ ہماری بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں جو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری بات جو سن نہیں سکتے، بھلا تم انہیں اپنا خدا مانتے ہو؟ بحث و مباحثہ ہوتا رہا، اور یہ بادشاہ اس وقت میں جو تھا نمرود بادشاہ تھا، یہ پہلا دنیا کا بادشاہ ہے، اور اللہ نے اسے ساری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی تھی، کوئی دوسرا بادشاہ نہیں تھا، پوری دنیا میں حکومت جو تھی وہ نمرود بادشاہ کی تھی۔ نمرود بادشاہ کے سامنے یہ سب بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ اب وہ کہنے لگا نمرود اچھا ابراہیم یہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے کیا کیا؟ دو لوگوں کو بلایا، ایک کی سزا کل تھی یعنی اسے پھانسی ہونا تھی، ایک بے قصور تھا اسے پھانسی نہیں ہونا تھی، دو لوگوں کو بلایا، اور جسے پھانسی ہونا تھی اس کو یہ حکم دے دیا تیرے لیے آزادی ہے، اور جس کو پھانسی نہیں ہونا تھی اس کے لیے اسی وقت پھانسی لگوا دی۔ بولا قال انا احیی و امیت، بولا میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب،
میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تیرے قبضے میں ہے تو پچھم سے نکال کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو بس وہ کافر جو تھا وہ شرمندہ ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتا ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، ان کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو ہم انہیں ہدایت عطا نہیں فرماتے ہیں۔ اب ان کی کچھ نہ بنی کہ ابراہیم سے ہم مناظرہ ہار گئے، کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے ایک پلان بنایا، جو پلان یہ تھا کہ ایک بہت بڑا آتش کدہ بنایا جائے، مسلسل اس میں لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اور نمرود بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جو اس میں لکڑیاں نہیں ڈالے گا اسے بھی ابراہیم کے ساتھ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ مارے خوف کے سب لاتے تھے، بلکہ بعض کا عالم تو یہ تھا کہ منتیں مان لیتے تھے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں لکڑیاں لاؤں گا۔ ایک بڑھیا نے نظر مانی کہ میرا یہ کام بن گیا تو میں لکڑیاں اس میں ڈال کے آؤں گی۔ کام بن گیا، منت پوری ہو گئی، لکڑیاں کو گٹھا سر پہ لے کے جا رہی تھی، ایک اللہ کا بندہ راستے میں ملا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے منت مانی تھی، میرا کام ہو گیا ہے، ابراہیم کے جلانے کے لیے لکڑیاں دینے جا رہی ہوں۔ اس نے فرمایا جا، تو گھومتی رہے گی، وہ جگہ تجھے نہیں ملے گی جہاں لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی ہوا، گھومتی رہی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھ دی کہ وہ وہاں سے لوٹ آئی، مگر اسے وہ آتش کدہ نہ مل پایا۔ اب وقت آیا 3 مہینے کے بعد، اب سوچنے لگے بتاؤ کہ اس میں آگ لگائی، اور اس کے شعلوں کا عالم یہ تھا کہ آسمان کی بلندی پہ فضاؤں میں اگر کوئی پرندہ بھی اس کو اوپر سے نکل جاتا تھا وہ بھی جل بھن کے کباب بن جاتا تھا۔ یہ عالم تھا آگ کا۔ آگ کے پاس جائے کون جو ابراہیم کو وہاں تک پہنچائے؟ شیطان انسانی شکل میں آیا، اس نے کہا منجنیق بنائی جائے، جس کو ہم اور آپ اپنی بھاشا میں گلیل کہتے ہیں، جیسے مونگ پھلی وغیرہ اڑانے کے لیے پہلے کوے بھگانے کے لیے بنائی جاتی تھی، وہ بنائی گئی۔ 2 کھمبے یا دھنیا کوئی چیز گاڑی گئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منجنیق میں بٹھایا گیا اور جھولا جھلاتے رہے۔ جب خوب تیز ہو گئی تو ایک سائڈ کی رسی کاٹ دی گئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ میں پہنچنے والے ہیں۔ فرشتے حیران ہیں، مولا تو ایک ہے، زمین پہ نام لینے والا تیرا ایک بندہ ہے، اگر یہ تیرا ایک بندہ بھی نام لینے والا دنیا سے ختم ہو گیا تو یا اللہ دنیا میں تیرا کون نام لیوا ہوگا؟ ہمیں بھیج تاکہ ہم تیرے ابراہیم کی مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، اگر وہ تم سے مدد چاہتا ہے تم اس کی مدد کرو۔ فرشتے آئے، پانی کا فرشتہ آیا، ابراہیم حکم ہو ایسی بارش فرما دوں کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ فرمایا تم سے کوئی کام نہیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، ابراہیم حکم ہو تو ایسی ہوا چلاؤں کہ آپ بچ جائیں، یہی سب الٹ کے اس میں آ جائیں۔ فرمایا تم سے کوئی کام نہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ، یا کے بعد دیگرے کئی فرشتے آئے، فرمایا تم سے کوئی کام نہیں۔ جبرائیل آئے، ابراہیم خلیل اللہ کچھ تو کہہ دو۔ کہا نہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جبرائیل نے کہا تو پھر اللہ سے مانگ لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا وہ میرے دل کے حال نہیں جانتا؟ آج اس کا خلیل آگ میں پڑ رہا ہے اس کی وحدانیت کا اعلان کرنے کی وجہ سے، لہٰذا وہ اللہ میرے دل کی ہر بات کو جانتا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ میری مدد فرمائے یا نہ فرمائے وہ اچھا فرمانے والا ہے۔ ہوا یہ کہ بس جیسے ہی منجنیق کٹی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی اور سلامتی کا لفظ جو ہے، سلامتی اتنی ٹھنڈی ہو کہ ٹھنڈ کی وجہ سے بھی ابراہیم کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ روایتوں میں آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے درمیان ایک ایسی آڑ بنا دی تھی جس کی وجہ سے وہ آگ کا اثر آپ پہ نہ ہوا۔ کچھ روایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا تھا، مگر اللہ فرماتا ہم نے آگ سے فرمایا تو ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی ہو جا، تاکہ میرے ابراہیم کا کوئی بال باقا بھی نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے مال کی پرواہ نہ کی، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ تاریخوں میں آتا اس وقت آپ کی عمر 16 سال، ایک روایت میں ہے 26 سال تھی، نوجوان تھے، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا اور دنیا والوں کو یہ اعلان، دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کرنے بھیجا تھا کہ آتش پرستو سنو، اگر تم آگ کو پوجو گے تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا، اور جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے انعام سے نوازے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔